اور ہک سنت بے فجر دی سنت جو میں بائے پاسے آ گیا یہ بھی ہدایت ایک ذریعہ ہے وہ سنت جڑی ہے فجر دی سنت یہ سارے سنتوں کے وچوں سب تو زیادہ تاکید والی سنت ہی وے سمجھے نہیں پاؤ ان دے دو حدیثیں ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں یہ وبالاسناد منا ساری سند حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر دیا سنتا نہ چھوڑو کیا فرمائے فجر دیا سنتا نہ چھوڑو توڑے جو توہا کو گھوڑے لتاڑی چھوڑیں تو گھوڑے دوڑ دو پہن تے بس آپ ایسے ہیٹھو لچڑے بیسو حضور فرمائے فجر دیا سنتا نہ چھوڑو توڑے جو توہا کو گھوڑے سنبھانا لتاڑی چھوڑیں یہ ہوں تاکید نظر آئی دوسری حدیث آپ فرمائے جیرا شخص فجر دیا سنتا پڑھ دے ان کا ثواب اتنا ہے گویا کہ ان ادھی رات اللہ کی عبادت کیتی ہے تو جب فرض نماز جماعت نال پڑھ دے تب بھئی ادھی بیمار دا ثواب مل ویندے بھئی ادھی رات عبادت دا ثواب ادھی رات عبادت دا ثواب سنتا پڑھنا نال باقی ادھی دا ثواب جماعت نال نماز پڑھنا نال جیڑا فجر نے سنتے ہی پڑھ دے تے جماعت نال نماز ہی پڑھ دے ان دا ثواب اتنا ہے جتنا ساری رات ان عبادت ہی گزاری ہوئے کتنی ہے یہ چیزیں کہ سنت ایک موقع دے بھئی آقد ہے فجر میں سنتا آقد ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ اس واسطے کہ بھئی اگر فجر دی نماز قضا تھی ونجے یہ میں آقد دی گال کریں دا پیا فجر دی نماز قضا تھی گئی ہے تا تو صدر دیو بھراوے سانگ اتو تے تھی ونجے زمین دے تے روشنی لگ دی پئیے تا تو سنتا ہی پڑھو تے فرض ہی پڑھو ہوں سنتا بھی پڑھو پر بیا کوئی سنتا دے ذکر تا کوئی فجر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیلت تاریس رات تاریس والی رات سفر دے وچ سمجھے نا تو سفر دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر صحابہ کرام نال ساری رات چل دے رہے تو ستوڑ آرام آنے لوگ ہوئے صحابہ کرام سفر کرنے آن حضور سفر کرنے آن راتی کو چل دے تو ساری رات سفر ہی چون دی آئی جیرے پچھلی رات تھی دی آئی تو حضور فرمانے آن کہ ہون اتھائیں اترو تھوڑا آرام کر لو صحابہ کرام اپنے سواریوں کو گھوڑوں کو اٹھوں کو ساز و سامان جگہ تے کر کے گھوڑے اٹھ بن کے تھوڑا آرام کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے بلال پچھلی رات تو جاگ ٹھیک ہے نا تو جاگ بس نماز دے ویلے تو اذان دے سے تے جماعت نہ نماز پڑھسوں بلال جاگدا پائے صحابہ کرام سو گئے اللہ دے رسول بھی سو گئے بلال جاگ دے آخر اتنا لمبا سفر تھکاوٹ بلال نفلی پڑھ دے ذکر اذکار کریں دے آخر تھکان غالب تھی گئی ہے ہون پلہان دے نال ٹیک لگ بیٹھے پچھو پلہان ہی اٹھتا ٹیک لگ بیٹھے تے منہ کر بیٹھے جنہوں سورج ابھر دے صبح صادق دی روشنی بھئی یہ روشنی تھی سی نا
میں دیکھ سا چاہے روشنی تھی کہ یہ اذان دے سا صحابہ کرام کو اٹھے سا بلال دے آنکھی لگ گئے وہ جو نیند آئیے سنجھے جی میں صحابہ کرام نیند میں اللہ کے رسول بھی نیند میں بلال بھی نیند میں کس وقت بیدار ہوئے جب سورج طلوع کر گیا اور سورج کی روشنی انہیں جسم دے اتے پڑی چہرے تے پڑی سب تو پہلے اٹھن والے بیدار ہونے والے اللہ دے رسول ہیں آپ نے فرمایا بلال تے کچھ کھڑایا سے یا رسول اللہ میں بڑا کوشش کریں گا ریا پیچھے میں جڑے پلہاڑ دی ٹیک لگ بیٹھا میں کو نیند با گھٹ کی دیتے نیند غالب آ گئی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کچھ کرو سارے اے وادی شیطان دی وادی ہے یہ وادی شیطان دی میں بلال دے کول شیطان ہے وہ تھپکی لیتی ہے سمجھے ایک حضور نے بیان کی تھی اتنا نماز قضا تھا یہ بڑا آگے جا کے بڑی وادی دی بیچ اتنا فرمایا اتنا پڑاؤ ڈالو بلال اذان دیتی ہے صحابہ نے سنتا پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پڑھی ہے ان کے بعد تکبیر آکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت نال پڑھائی ہے دیکھو سنت پڑھی نہیں پئی ہے یہ ہے جو اگر نماز قضا تھی یہ فجر آلی تو سنتی والا آئیے اعادہ سنت دا اور فرائض دا بھی ٹھیک ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک احکام امت کو بیان کرنے واسطے بھیجے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتا نیند رہیے اللہ پاک نے آپ کو سلائے تاکہ اٹھن اور اس طرح نماز پڑھن تے ساری امت واسطے تعلیم تھی ونجے فرمان نال بھی تعلیم تھی سکتی ہے لیکن فیض ذرا فرمان دی اطاعت بھی ہے تے آپ دے فعل دی اطاعت بھی ہے تو قولی تے فعلی سنت دے تے جب عمل تھی دے ایدہ فیضان تے ثواب زیادہ آن دے ٹھیک ہے نا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں بھلایا جاتا ہوں تاکہ سنت وضع ہو جائے تے ساری امت واسطے تعلیم ہو جائے تو بس یہ گزارشات ہیں پیارے پیارے حدیثاں ہیں انوار نان ہیں اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت فرماوے عمل کی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک دعا کو بھی اور عصا کو بھی ان والباقیات الصالحات دیوتے عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب